ونصلي ونسلم على رسوله الكريم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ رمضان کی آمد ہے۔ ابھی 2 یا 3 دن کے بعد انشاءاللہ رمضان شریف کا جو مہینہ ہے مبارک اور برکتوں والا مہینہ، جو اپنے ساتھ ڈھیروں برکتیں، راحتیں اور خوشیاں لے کر آتا ہے، روحانی خوشیاں۔ اللہ کی ذات اس مہینے کی ہمیں جس طرح اس کا حق ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی رمضان کے اس مبارک مہینے میں عمل کیے وہ سارے کے سارے عمل ہم کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں نے آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تو اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اس سے مجھے ایک اور آیت یاد آ گئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القتال، اے ایمان والو تم پر جہاد کو فرض کر دیا گیا۔ اکثر مقامات پر، جگہوں پر ختم نبوت کے عنوان سے پروگرام کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے دینہ میں تو ماشاءاللہ بہت کام ہو رہا ہے۔ یہاں ختم نبوت کا ایک یونٹ بھی بنا ہوا ہے، خدام جو ہے خدام کے نام سے۔ ابھی رمضان آیا ہی نہیں ہے تو اس سے قبل ہی وہ جو ہے قادیانی مصنوعات کا بائیکاٹ شروع ہو گیا ہے، یہ چیزیں نہ خریدیں، اور عرصہ دراز سے ہم یہ جو ہے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن مجھے حیرت اور افسوس ہو رہی ہے عام مسلمانوں پر نہیں، اپنے علماء پر، کہ اس وقت بھی کہ فلسطین میں ہمارے مسلمان بھائیوں کا، بہنوں کا، معصوم بچوں کا، بوڑھوں کا، ضعیفوں کا، ان کو ایک تو محاورہ تن ہوتا ہے نا، واقعتاً ان کے کیمے کر رہے ہیں، ان کی جو ہے نا وہ لوتھڑے وہ ہواؤں میں اڑ رہے ہیں۔ ایک شروع میں ایک آدھ جمعہ پڑا، سب نے احتجاج کیا، یا ہمارے دینہ میں بھی احتجاج ہوا، اور میں الحمدللہ سے احتجاج میں نہیں گیا۔ وہ اس وجہ سے نہیں گیا کہ احتجاج کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ وہ احتجاج جو ہوتا ہے وہ ایک دن بس کیا، بندہ کہتا ہے میں نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ تو احتجاج تو کرنا ہی نہیں چاہیے، احتجاج تو کمزور قومیں کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو احتجاج ہوا دینہ میں بھی، اس کے بعد کوئی پتہ نہیں ہے۔ آپ اکثر جلسوں میں جاتے ہیں، اس کے بعد ہزاروں جلسے ہوئے، پروگرام ہوئے۔ فلسطین کے پروگرام کو اس کے جو ہے وہ جو مسلمانوں پر وہاں ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کو کوئی ذکر ہی نہیں کر رہا۔ اور دیکھیں افسوس کی بات، میں جب دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں ہمیں تو ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ وہاں کوئی مدد نہیں جانے دے رہے، کوئی امداد لے کے جا رہا ہے وہ بھی نہیں جانے دے رہے، کسی کو تو جانے نہیں دے رہے۔ اور ہمارا اس پر بتا رہا ہوں سوائے بیانوں کے، احتجاجی بیانوں کے، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ہمارا ملک پاکستان الحمدللہ اللہ کی ذات اس کو قائم دائم رکھے کہ
ایٹمی طاقت ہے، ایک ایٹمی ملک ہے، اس کے پاس دنیا کی بہترین فوج ہے، لیکن ہم نے بھی ملکی سطح پر بھی کوئی خاص بیان نہیں دیا۔ اس سے بڑھ کر غیر مسلموں کے بیانات دیکھیں انہوں نے کیا کیا احتجاج کیے ہیں، کتنے بڑے بڑے احتجاج کیے ہیں۔ انہوں نے ان کے جہاز روکے، اور ابھی پچھلے دنوں میں ایک امریکی جو ہے ایئر فورس کا جو ہے وہ پائلٹ تھا یا ایئر فورس کا سپاہی تھا، اس نے کیا کیا، اپنے آپ کو اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے آگ لگا دی کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ، فلسطینیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ اور ہم چلو اس سے بڑھ کر میں کہہ رہا ہوں نا کہ قادیانیوں کی مسلوقات کے بائیکاٹ کا تو بڑا زور و شور سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ حرامی ہیں، کافر ہیں، لیکن ان سے بڑے کافر یا ان جتنے کافر جو یہودی ہیں، ازل سے مسلمانوں کے دشمن ہیں، انبیاء کے قاتل ہیں، ان کا جو ہے کوئی نہیں ذکر کر رہا۔ قادیانیوں کو تو ہر بچے کو پتہ ہے یہ کافر ہیں، وہ ان سے بڑے ان کو کافر سمجھتے ہیں یہودیوں سے، لیکن ہر بندہ، جتنی بھی ان کی اسرائیلی مصنوعات ہیں، یہودیوں کی مصنوعات ہیں، ہر بندہ ان کو یوز کر رہا ہے۔ اس کو ذرا سا بھی ہچکچاہٹ ہوتی ہے وہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم علماء جو ہے اس پر کوئی احتجاج ہی نہیں کر رہے، ہم اس پہ زور شور سے کچھ کہہ ہی نہیں رہے۔ اور تو اور پچھلے دنوں میں ایک پروگرام ہوا، علماء کرام کا پروگرام تھا، انہوں نے ایک جلسہ رکھا ہوا، اور میں حیران ہوا کہ وہاں جو جلسے میں شادی ہال کے اندر جو ہے پروگرام ہوا، تو انہی شادی ہالوں والوں کو ہم کہتے ہیں کہ یار تم لوگ یہ پیپسی، نیسلے، یہ جو ہے 7 اپ کی بوتلیں دے رہے ہو، یہ منع ہے۔ تو وہاں علماء کرام نے وہ شادی ہال میں جو ہے ایک پروگرام کروایا، تو وہاں اس کے بعد جو ہے کھانے کے دوران وہ پیپسی، 7 اپ ہے، نیسلے، یہ ساری بوتلیں پڑی ہوئی تھی۔ میں نے کہا اب آگے جو ہے ہم کسی کو کیا کہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قادیانیوں کی مصنوعات کا تو بائیکاٹ پورے زور شور سے کر رہے ہیں، کہتے ہیں جی ہم ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں، بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے۔ اور امت محمدیہ کو جو ختم کیا جا رہا ہے، وہ خدا کے لیے اب اس پہ بھی بولنا شروع کرو۔ یہ اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ہم باقی علماء کی نہیں، ہمارے اپنے علماء جو ہیں۔ پچھلے دنوں میں ہمارا ایک جلسہ ہوا ہے، وہاں ایک بندے نے فلسطین کے موضوع پہ بات کی ہے، باقی سب نے جو آیا وہ کرتے رہے ہیں۔ وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ذہن سے نکل گیا ہے، ابھی وہ جاری ہے، ادھر سارا ظلم و ستم جاری ہے۔ انہوں نے اویکا کر لیا کہ ہم نے ان مسلمانوں کو ختم کر کے چھوڑنا ہے، کوئی بول ہی نہیں رہا۔ ایک مسلمانوں کا ملک نہیں بول رہا، سوائے یمن کے۔ یمن والوں نے ان جو ہے فلسطینی مسلمانوں کا ساتھ دیا، لیکن ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ جن کے پاس کچھ ہے وہ بیان بھی نہیں دے رہے۔ تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر جہاد کو فرض کیا گیا ہے، قتال کو فرض کیا گیا ہے۔ یہ جہاد جو ہے، اس کی مثال یہ جو ہم چھت بناتے ہیں تو اس کے بعد بارش کے پانی کے لیے ایک پائپ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، پنجابی میں پرنالا کہتے ہیں۔ تو ہم پرنالا بناتے ہیں کہ پانی یہاں سے باہر نکل جائے گا۔ اگر ہم وہ پرنالا نہ بنائیں، چھت کے اوپر چاروں طرف دیوار بنا دیں، تو جو چھت کا پانی ہوگا وہ چھت کے اوپر کھڑا ہو جائے گا، اور پھر کیا ہوگا، نیچے گرنا شروع ہو جائے گا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا فلسفہ تھا۔ تو انہوں نے کہا وہ پانی پھر کیا ہوگا، چھت کا نیچے ٹپکنا شروع ہو جائے گا، اپنے گھر کے اندر گرنا شروع ہو جائے گا اگر آپ اس کو باہر نہیں نکالو گے۔ تو جب امت محمدیہ جہاد کو چھوڑ دے گی تو پھر کیا ہوگا، آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے، ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیں گے۔ اتنے ہمارے، اگر پورے پاکستان میں آپ شہروں کے روز کا حساب لگائیں نا تو آپ کان پکڑ کے رہ جائیں گے کہ ہمارے پاکستان میں کتنے لوگ قتل ہو رہے ہیں۔ اگر یہ جہاد کر رہے ہوتے تو اتنے قتل نہ ہوتے۔ چلو یہ
مان لیا کہ جہاد کی اب ضرورت ہمارے اوپر یہ جو ہے ذمہ داری نہیں آتی، کیونکہ ہمارے ملک میں فوج ہے اور انہوں نے وہاں لکھا بھی ہوتا ہے جہاد، انہوں نے باقاعدہ جہادی آیات بھی لکھی ہوئی ہیں فوجیوں نے. تو ہمارے جو مجاہدین ہیں اب ہماری فوج ہے، ان کو کرنا چاہیے. آپ باقاعدہ تنظیمیں جو ہے اس طرح بنا کے، نہ کوئی تنظیم بنتی ہے نہ ان کو بنانی چاہیے کہ ہماری ملک میں فوج موجود ہے. تو یہ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 7 اکتوبر سے شروع ہوا اور آج کیا ہے 8 مارچ، 7 یا 8 مارچ ہے نا، 8 مارچ آ گئی ہے، 2024 ہے. اور اب تک پریکٹیکل مسلمانوں کی طرف سے ان جو ہے میں فلسطینی مسلمانوں کے لیے کوئی مدد نہیں گئی. اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ دبئی کے مسلمانوں نے باقاعدہ مدد بھیجی ہے اسرائیلیوں کے لیے. دبئی جو ایک مضبوط ملک ہے، وہاں احتجاج کسی نے کیا تو ان کو سب کو باہر نکال دیا، وہاں تو احتجاج کی اجازت ہی نہیں ہے. اور میں تاریخ جب پڑھتا ہوں مسلمانوں کی، تو خلافت راشدہ کے بعد جتنا مسلمانوں کو ان بادشاہوں نے قتل کیا ہے، علماء کو ان بادشاہوں نے شہید کیا ہے، دیندار لوگوں کو انہوں نے قتل کیا، اتنا کسی نے بھی نہیں کیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہارون الرشید جس کو ہم بڑا کہتے ہیں کہ بنو عباس کا جو سب سے زیادہ نیک بادشاہ گزرا، ملکہ زبیدہ کا خاوند تھا، اتنے بڑے عالم. تو ان کو بتایا گیا کہ یہ وہ رشوت وغیرہ، ان کو گورنر بنایا گیا تھا. تو نیچے جو جتنے بھی غلط لوگ تھے انہوں نے شکایت لگائی کہ یہ بندہ جو ہے اندر خانے آپ کی حکومت کے خلاف بغاوت کر رہا ہے. ان کو بلا کے ہارون الرشید قتل کرنے لگا تھا. تو ایک مجھے بندے کا نام ذہن میں نہیں آ رہا، تو اس نے ہارون الرشید کو سفارش کی کہ یار یہ بہت بڑے عالم ہیں، ان کو پہلے اپنے نا دلائل ان کے سن لیں، اس کے بعد پھر جو کچھ کرنا ہوا تو کر لیں گے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہاں جب خطبہ دیا تو وہ ہارون الرشید نے ان کو اپنا ارادہ ترک کر دیا قتل کرنے سے. لیکن ان کے ساتھ 300 لوگ تھے، ان کو جو ہے انہوں نے اس نے مار دیا. ان کی تھوڑی بہت ہی غلطی ہوگی. اب سوچنے کی بات یہ کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان پہ ظلم ہوا تو بنو عباس کے دور میں ہوا، اور اتنا مارا گیا کہ وہ کہتے تھے کون سا بندہ جو اس کو کوڑے لگائے ہوئے مار جائے. ایک حبشی نے کہا تھا میں 2 کوڑے ماروں گا تو مر جائے گا. 60 کوڑے مارے گئے. اور 60 کوڑے اس طرح نہیں، صحیح صحت مند بندہ آتا تھا، تم نے 2 کوڑے لگانے ہیں، پھر تم چلے جاؤ، پھر 2 کوڑے لگانے ہیں، اس طرح 60 کوڑے. آج کے دور میں بھی کوئی بڑے سے بڑا جو ہے نا بندہ وہ برداشت نہیں کر سکتا. تو وہ بے ہوشی میں پڑے ہوئے ہیں. تو ایک درباری ملا تھا، مفتی تھا ان کا، تو وہ کان میں آ کر کہہ رہا ہے کہ آپ میرے کان میں کہہ دیں کہ قرآن پاک مخلوق ہے، میں آپ کی جان بادشاہ سے بچا لوں گا. آپ بے ہوش پڑے ہوئے ہیں. جب اس کی بات سنی تو ایک دم آنکھیں کھلی. تو انہوں نے کہا کہ تم میرے کان میں کہہ دے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے. تو میرے کان میں کہہ دے تو میں تجھے اللہ کے عذاب سے بچا لوں گا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے اللہ والوں کی، کہ تو میرے کان میں کہہ دے، تو مجھے بادشاہ کے عذاب سے بچا رہا ہے. تو میرے کان میں کہہ دے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، میں تجھے اللہ کے عذاب سے بچا دوں گا. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بلایا گیا، لیکن وہ توریہ کر کے وہاں سے نکل گئے، مصر میں جا کے پناہ لے لی. تو علماء کرام کو شہید کیا گیا، بے دردی سے مارا گیا، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. اب اسی طرح آپ سعودیہ میں دیکھ لیں، چھوٹی سی بات کریں آپ کو مار دیں گے. سوچیں گے بھی نہیں کہ یار یہ قتل کر رہے ہیں، یہ کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے. نہیں، ان کے لیے یہ کوئی بات ہی نہیں ہے. 100 150 بندہ ایسے مذاق میں مار دیتے ہیں وہ. اسی طرح دبئی ہے، سارا کچھ ہے. یہ ہمارا پاکستان ہے، یہاں جو ہے اس کی ہم باتیں کرتے رہتے ہیں کہ جائیں نا جتنے ہیں یہاں پاکستان کے خلاف ہمارے لوگ بھی باتیں کرتے ہیں. دوسرے ملک میں جائیں ان کی آنکھیں کھل جائیں گی.
یہاں تو آپ ابھی آئیں، باہر سے آئیں، اندر سے آئیں، آپ آ کے کام شروع کر دیں۔ دوسرے ملکوں میں جائیں، لاکھوں روپے لگا کے جائیں، 2 مہینے تو کاغذ بنانے پہ لگ جاتے ہیں، پھر چھوٹی سی بات کرو ڈنڈے لگا کے باہر نکال دیتے ہیں۔ یہاں تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ ہاں آپ سچے کو بغاوت کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی آپ کی تحقیق ہوگی، 1-2 سال آپ سے پوچھا جائے گا، اس کے بعد سوچیں گے کہ اس کو مارنا ہے یا نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مسلمان، تاریخ میں پڑھتا ہوں تو ان مسلمان بادشاہوں نے جتنا مسلمانوں کو مارا ہے، قتل کیا ہے، اپنی حکومت بچانے کے لیے، کسی اور نے نہیں مارا۔ اب یہ اپنی حکومتیں بچا رہے ہیں، اپنی حکومتیں بچا رہے ہیں کہ اگر ہم ان کے خلاف بولیں گے تو کیا ہوگا، اس کا ری ایکشن ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ او بھائی بیان تو دے دو، ظلم کر رہے ہو، ستم کر رہے ہو، اپنے جو ہے تم دن رات جو ہے یہ ان کے اوپر میزائل مار رہے ہو، ان پہ بم مار رہے ہو، کوئی خدا کا خوف کرو۔ ان بچوں کو تک کھانا نہیں دیا جا رہا، ان کو پانی پینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ہاسپٹلز پہ بم مارنا، اسکولوں پہ بم مارنا، یہ عالمی سطح پر منع ہے، لیکن کوئی بھی نہیں بولتا۔ سب ٹائم کیا ہوا ہے، 20 منٹ۔ تو میں نے رمضان کے حوالے سے قرآن پاک کی آیت پڑھی اور جو ہے وہ دوسری طرف چلا گیا۔ تو یہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، تقریباً ہر جمعے میں یہ کہتا ہوں کہ قادیانی مصنوعات کی تو ہر بندہ مخالفت کر رہا ہے۔ یہ اسرائیلی مصنوعات ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ پیپسی کی بوتل، 7 اپ کی بوتل، اس کا مزہ لینے کے لیے ہم پی رہے ہیں، مزہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں آپ ان کو لینا چھوڑ دیں۔ ہمارے اپنے ملک کی ڈالڈا گھی ہو گیا، اسی طرح ڈالڈا گھی ان کا ہے، صابن ہے، لکس وغیرہ، تو یہ اپنے ہمارے ملک کے پاکستان کے لوگ بڑے بڑے اچھے چیزیں بنا رہے ہیں، آپ ان کی استعمال کریں، ثواب بھی ملے گا۔ نیت کا آپ صحیح کر لیں گے نا کہ یہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو مارے ہیں، یار آسان سی بات ہے۔ ایک تو ہے پٹھان، عام پنجابی، کوئی عام بندہ جو کہتے ہیں یار چھوڑو خیر ہے، رہنے دو، اگر ان کا کوئی بھائی مار دے، کوئی دکاندار، تو وہ بندہ دوبارہ اس دکان سے کوئی سودا لے گا؟ پٹھان تو چھوڑ دو نا، چلو ہمارے گجرات والے بھی چھوڑ دو، بدلہ لینے کے بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ عام بندہ بھی کہے گا اس نے میرا بھائی مارا ہوا ہے، اس نے میری بہن ماری ہوئی ہے، اس دکاندار سے میں نے سودا نہیں لینا۔ تو یار وہ تو ہمارے بھائیوں کو، بہنوں کو دن رات مار رہے ہیں، لیکن کسی کی جو ہے وہ غیرت کو جوش نہیں آ رہا، غیرت جاگ نہیں رہی۔ میں علماء اکرام سے بھی کہوں گا کہ آپ کے بینر بڑے بڑے لگے ہوئے ہیں، لیکن اس پہ بھی بات کرنا شروع کریں، خدا را یہ مصنوعات کا بائیکاٹ شروع کر دیں، اور آہستہ آہستہ جو ہے یہ ان کی کمر کیا ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ مکے کے کافر کتنے مضبوط تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں چلے گئے تو جب صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے جا کر ان کے قافلے، جو تجارتی قافلے تھے، ان کو وہاں لوٹا، ان کو پکڑا، تو اس کے بعد ان کی کمر ٹوٹ گئی۔ تو آپ جو ہے ان کافروں کی مدد کا باعث بنیں گے ان کی چیزیں لے کر، تو ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی اس طرح مدد کر سکتے ہیں۔ تو رمضان کے حوالے سے کچھ کہنا تھا، کتب علیکم الصیام، اس یہ آیت پڑھ کے تو میں نکل دوسری طرف گیا۔ تو رمضان مبارک مہینہ آ رہا ہے، تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا، آنے سے پہلے ہی نبی کریم بالرؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے رمضان کے آنے سے پہلے ہی رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ رمضان سے پہلے شعبان کا مہینہ آتا تھا، اس میں کثرت سے روزے رکھتے تھے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اور صحابہ سے کہتے تھے وہ دیکھو کون آ رہا ہے، کون آ رہا ہے۔ تو صحابہ نے سمجھا کہ کون آ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ دیکھو وہ رمضان آ رہا ہے، وہ رمضان آ رہا ہے۔ تو رمضان کے اتنے فضائل ہیں جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نفلوں کا ثواب کس کے برابر کر دیتے ہیں؟ فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہماری قسمت، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات ہم کو بار بار رمضان کا مہینہ دکھائے اور اس کے روزے رکھنے کی توفیق دے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، خاص کر کے ایمان والوں کو جو لذت ملتی ہے
جو مزہ آتا ہے وہ کسی چیز میں بھی نہیں آتا۔ جیسے کہا نا تلاش طلب میں وہ لذت ملی ہے، میں دعا کر رہا ہوں کہ منزل نہ آئے۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں یار رمضان کا مہینہ جائے نہ، ختم ہی نہ، وہ اتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ اب خود دیکھیں نا، افطاری کے ٹائم جو آوازیں آتی ہیں، سحری کے ٹائم جو آوازیں آتی ہیں، وہ آوازیں ہی اتنی مزے کی ہوتی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ یہ کسی اور ملک میں چلے جائیں، خاص کر کے یہ یورپ کے جتنے ملک ہیں، وہاں لوگ پیسے کمانے کے لیے گئے ہوئے ہیں، لیکن یہ ان آوازوں کو ترستے ہیں، کہتے ہیں یار وہ روحانی آوازیں جو صبح صبح آتی ہیں وہ ہمارے ملکوں میں آوازیں نہیں ہیں۔ تو یہ یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ صرف وہ جو صبح شام کی آواز آ رہی ہوتی ہے نا، بندے کو کتنا مزہ دیتے ہیں۔ تراویح کا کتنا مزہ آتا ہے، ٹھیک ہے، روزہ رکھنے کا کتنا مزہ ہے، افطاری کا کتنا مزہ آتا ہے۔ تو یہ مزے سارے کے سارے صرف مسلمانوں کو نصیب ہوتے ہیں، اور مسلمانوں میں سے بھی کن کو نصیب ہوتے ہیں؟ جو روزے رکھتے ہیں۔ تو ٹائم 1 منٹ اوپر ہو گیا۔ ایک تو رمضان کے مہینے میں ظاہری بات ہے عام دنوں کی نسبت اللہ کی ذات مسلمانوں کا رزق زیادہ کر دیتے ہیں، تو رزق زیادہ آتا ہے تو بندہ خرید و فروخت بھی کرتا ہے۔ یہ جتنی قادیانی مصنوعات ہیں، اسرائیلی مصنوعات ہیں، ان کا جو ہے خیال کریں، یہ والی نہ لیں۔ ہمارے نہ لینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ انہوں نے پیسے بڑے جمع کر رکھے ہیں۔ لیکن جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو چھپکلی آگ میں پھونکے ماری تھی آگ تیز ہو جائے، اور ایک چڑیا پانی ڈال رہی تھی کہ آگ بجھ جائے۔ تو آج کیا حکم ہے کہ جو چھپکلی کو مارے گا ایک بار میں ایک نشانے سے اس کو 2 نفل کا ثواب ملے گا، اگر 2 چوٹے مارنے سے مری تو اس کو 1 نفل کا ثواب ملے گا۔ وجہ کیا ہے کہ اس نے اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پھونکے مار رہی تھی، اس کی پھونک سے کون سے آگ نے زیادہ ہونا تھا، اور جو چڑیا پانی ڈال رہی تھی اس کی چونچ سے کون سا پانی کم ہونا تھا، لیکن اس کا نام تو لکھ دیا گیا۔ تو ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ اس وقت امت مسلمہ جو ہے یہ بہت ہی عجیب کشمکش سے گزر رہی ہے، عجیب حالت سے گزر رہی ہے کہ یہ اپنے مسلمان بھائیوں کے حق میں بیان تک نہیں دے سکتی، پریشانی کا عالم ہے۔ اللہ ہماری خیر فرمائے، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور فلسطین کے مسلمانوں کی اپنے غیب کے ساتھ مدد فرمائے۔ جیسے ابابیلوں کو بھیج کر وہ ابرہہ کا لشکر تو وہ برباد فرمایا تھا، اسی طرح یہ جو لوگ جو ہے ظلم کر رہے ہیں یہودی، اللہ کریم ان کو بھی تباہ و برباد فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا